فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم رب زدنا علما نافعا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد ہم جس ماحول میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہمارے اطراف میں رہنے والے جو لوگ ہیں، ہمارا تعلق، ہمارا واسطہ جن لوگوں سے رہتا ہے وہی لوگ ہماری پہچان بن جاتے ہیں. اگر کوئی شخص نمازی کے ساتھ رہتا ہے، اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو لوگ اسے اچھے نام سے یاد کرتے ہیں. اگر کوئی شخص خدا نخواستہ کسی ڈکیت کے ساتھ، کسی چوری کرنے والے کے ساتھ رہتا ہے تو لوگ اس کے دوست کی وجہ سے اس پر بھی الزام دیتے ہیں کہ یار یہ تو ان کے ساتھ رہتا ہے. تو یہی معاملہ ہمارے اٹھنے کا، بیٹھنے کا، لوگوں سے تعلقات رکھنے کا ہے کہ ہم جس کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ ہماری پہچان اور تعارف بن جاتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، دوست یعنی کوئی بھی شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو تم دیکھو کہ تم کسے اپنا دوست بنا رہے ہو. یعنی جیسے کے ساتھ ہم بیٹھیں گے، جس کے ساتھ بیٹھیں گے، جس کے ساتھ اٹھیں گے، جس کے ساتھ ہمارا آنا جانا ہوگا وہ ہمارا تعارف بن رہا ہوگا اور اسی کے مطابق ہماری پہچان ہو رہی ہوگی کہ یہ بندہ فلاں کے ساتھ بیٹھنے والا ہے، اگر وہ ایسا ہے تو یہ بھی ایسا ہی ہوگا. اکثر جو ہم جس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا تعارف بن جاتا ہے. اسی کو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور روایت میں بیان فرمایا، اور وہ روایت یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اور برے ساتھی کی مثال مشک اٹھانے والے اور کوئلے والے کی طرح ہے. یعنی جو بھٹی کے اندر کوئلہ وغیرہ ڈالتے ہیں نا، وہاں سے دھواں نکلتے ہیں، چنگاریاں نکلتے ہیں، اس کی طرح ہے. اور مشک یہ ایک خوشبو کا نام ہے. فرمایا کہ یہی مثال ہے اچھے اور برے ساتھی کی، اچھی اور بری صحبت اور اچھے برے ہم نشین کی. فرمایا کہ اگر تو مشک اٹھانے والے کے ساتھ بیٹھے گا تو یا تو وہ تجھے اس مشک خوشبو میں سے کچھ دے دے گا یا تو اس سے کچھ خرید لے گا یا اس خوشبو کا اثر تجھ پر آ جائے گا. اور اگر تو بھٹی والے کے پاس بیٹھے گا کہ جہاں آگ جلائی جاتی، جہاں کوئلے کو دہکایا جاتا ہے، تو وہ یا تو تیرے کپڑے جلا دے گی وہ چنگاریاں اڑ کر، یا پھر اس کوئلے کی بدبو یا راکھ تیرے کپڑوں کو آلودہ کر دے گی. تو یہی مثال ہے کہ اگر ہم جس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اگر وہ نیک ہے، اچھا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہمارے اندر بھی نیکیاں آنا شروع ہو جائیں گی، ہم بھی نیک بن جائیں گے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی جھوٹ بولنے والے کے ساتھ بیٹھے گا، کوئی چوری کرنے والے کے ساتھ بیٹھے گا، کوئی ایسے کے ساتھ بیٹھے گا کہ جو گالیاں بکنے والا ہے، تو بندہ نہ بھی چاہے تو اس کی زبان پہ برے القاب آ جائیں گے، نہ بھی چاہے، کیونکہ جس کے ساتھ آپ بیٹھیں گے اس کا اثر کچھ نہ کچھ آپ پر ضرور آ جائے گا. تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اچھے اور برے ہم نشین کی، اچھے اور برے دوست کی مثال یہاں پر بیان فرمائی ہے. اسی طرح شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اپنا تجزیہ بیان کرتے ہیں اچھی اور بری صحبت کے حوالے سے. آپ کو معلوم ہوگا کہ آج سے چند عرصہ قبل، یعنی ہم 50-60 سال پیچھے چلے جائیں
تو جس طرح آج ہمارے پاس بہترین قسم کے شیمپو ہوتے ہیں بالوں میں لگانے کے لیے، بہترین قسم کے صابن ہم استعمال کرتے ہیں اپنے جسم سے بدبو کو دور کرنے کے لیے، تو پہلے کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ مجھے یاد ہے ہمارا بچپن کہ اگر ہم چلے جاتے ہیں 40 سال پیچھے، اس سے پیچھے بھی، تو مٹی ہوتی تھی، اس مٹی کو جسم پہ لگایا جاتا تھا۔ ہمارے یہاں اسے ملتانی مٹی کہا جاتا تھا۔ ملتانی مٹی اپنے جسم پہ چہرے پہ لگا لو تو کھال اچھی ہو جائے گی، کھال بڑی اچھی ہو جائے گی، یہ مٹی چلا کرتی تھی۔ اور بعض اوقات جو ہے وہ آج کل تو چہرے کو اچھا کرنے کے لیے کریمیں ہیں، لکوڈز ہیں، ٹیبلٹ ہیں، انجیکشن ہیں، کیپسول ہے، پتہ نہیں کیا کیا خوبصورت بننے کے لیے۔ اس وقت یہ ہوتا تھا بھائی مٹی کو یوں کرو، اپنے چہرے پہ وہ چکنی مٹی لگا لو، اور جب وہ خشک ہو جائے تو 1 آدھ گھنٹے کے بعد دھو لو تو چہرہ بالکل شائننگ کرنے لگے گا، چمکنے لگے گا۔ اس پہ کوئی ضرورت نہیں پڑتی تھی کسی بھی میک اپ کی، کسی چیز کو لگانے کی، کریم وغیرہ کی۔ چہرے پہ چھائیاں، داغ دھبے ہوتے تھے، دانے ہو جاتے، کہتے وہ ملتانی مٹی لگا لو بھائی، وہ لے کر آ جاؤ، ملتی تھی 5-10 روپے کی اتنی ساری، وہ لے کر آتے تھے ہاتھوں پہ، پاؤں پہ، جسم کی میل دور کرنے کے لیے، کالک دور کرنے کے لیے، جسم کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے، چہرے کو فریش کرنے کے لیے مٹی لگائی جاتی تھی۔ آج کے بچوں کو کیا پتا کہ جو آج اتنے بہترین صابن اور شیمپو اور پتہ نہیں کیا کیا استعمال کر رہے ہیں، کہ بھئی ہمارا بچپن تو اس مٹی میں گزرا جو مٹی چہرے پہ لگا کر بڑے خوبصورت ہو جاتے تھے، لیکن آج کل کے بچوں کو ظاہر ہے کہ یہ باتیں نہیں پتہ۔ تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس دور کی آپ بات سمجھیے، فرماتے ہیں کہ میں نے حمام میں جا کر مٹی کو اپنے جسم پہ لگایا، مٹی کو اپنے جسم پر لگایا، تو کہتے ہیں مٹی سے مجھے خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ حالانکہ مٹی میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی، چکنی مٹی جو لگائی جاتی تھی جسم پہ، چہرے پر، تو کہتے ہیں کہ میں نے مٹی سے سوال کیا، یعنی ایک تجزیہ ہے، ایک سوچ و فکر بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے مٹی سے سوال کیا کہ تو پھول ہے، گل ہے، یہ تو مٹی ہے، کیونکہ مٹی سے خوشبو نہیں آتی، خوشبو ہمیشہ پھول سے آتی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا اس مٹی سے کہ تو مٹی ہے کہ پھول ہے؟ تو جواباً میرے پاس یعنی دل میں یہ بات آئی میرے، اور اس مٹی نے گویا کہ مجھے جواب دیا کہ نہ میں پھول ہوں اور نہ ہی میرے اندر خوشبو ہوتی، بس بات یہ ہے کہ چند دن میں پھولوں کے ساتھ رہی ہوں، چند دن پھولوں کے ساتھ رہی ہوں، تو ان پھولوں کی خوشبو کی وجہ سے میرے اندر بھی خوشبو پیدا ہو گئی ہے۔ تو یہ ایک تجزیہ ہے، یہ پہچان ہے اس بات کی کہ آج ہم غور کریں کہ ہم اپنی صحبت کیسی رکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ کون بیٹھتا ہے یا ہم کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ ہم جس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اس کی نیکیاں ہمارے اندر آ رہی ہیں، اس کے اخلاق ہمارے اندر آ رہے ہیں، اس کا سچ بولنا ہمیں نصیب ہو رہا ہے، اس کا نماز پڑھنا ہمیں نصیب ہو رہا ہے، اس کا صدقہ و خیرات ہمیں مل رہا ہے، اس کا مسکرانا ہمیں مل رہا ہے، یا خدا نخواستہ ایسوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں کہ جہاں بیٹھ کر ہمارا غصہ بڑھ رہا ہے، جہاں بیٹھ کر ہماری زبان سے اچھی بات کے بجائے بری بات نکل رہی ہے، جہاں بیٹھ کر خدا نہ خواستہ نصیحت کے بجائے لوگوں پہ تہمت اور غیبتیں نکل رہی ہوں۔ تو یہ ہر ایک کی مثال ہے، ہم جس کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ ہم پر اثر ضرور کرتا ہے۔ ہم جس کے ساتھ بیٹھیں گے یا تو ہماری باتیں اس تک پہنچیں گی یا اس کی باتیں ہم تک پہنچیں گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کے ساتھ بیٹھیں اور ہماری کوئی بات اس تک نہ پہنچے اور اس کی کوئی بات ہم تک نہ پہنچے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم کسی کے ساتھ بیٹھیں گے کہ جو کرکٹ کھیلنے والا ہے نا، تو ہم بھی کہیں گے ٹھیک ہے بھائی کرکٹ کھیلتے نہیں، بال کیسی ہوتی ہے، بیٹ کیسا ہوتا ہے، وہ کرکٹ کی باتیں بتا بتا کر ہمارے اندر کرکٹ کے بارے میں معلومات پیدا کر دے گا۔ پھر ہم کہیں گے ہاں میچ آ رہا تھا، وہ ورلڈ کپ وہ جیتا تھا، وہ ہارا تھا، وہ یہ تھا وہ تھا، باتیں۔ سیاست دانوں کے ساتھ بیٹھیں گے آپ کے اندر وہی باتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اسی طرح ایک کہا جاتا ہے پروپیگنڈا، یعنی اتنی بات کرو، اتنی بات کرو، اتنی بات کرو، ہر بندہ کہ ہاں واقعی یہ سچ بول رہا ہے، یہ صحیح بول رہا ہے، یعنی اتنی مرتبہ بات دہرائی جائے، اتنی مرتبہ کہا جائے کہ بندہ کہ ہاں واقعی صحیح بات ہے۔ اور یہ آج ہمیں ایک میڈیا کا حوالہ نظر آتا ہے کہ ہر چینل ایک ہی بات کر رہا ہوتا ہے، ہر چینل ایک ہی رپورٹ کر رہا ہوتا ہے، تو بار بار وہ آتے 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 سوشل میڈیا پہ بھی وہی باتیں۔ تو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو اس وقت ایک بڑا کام ہے وہ یہی ہو رہا ہے آج کل آئی اے کا، یعنی اے آئی کا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، کہ یہ چیزیں ساری کی ساری آج ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ اتنا بولو اتنا بولو، لوگ سمجھا واقعی یہ صحیح ہے غلط ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، صحیح اور غلط کی پہچان ختم، اور جو کہا جا رہا ہے بندہ اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے پھر دوڑتا چلا جائے۔ یہی معاملہ آپ کو نظر آئے گا موٹیویشنل اسپیکرز کا۔
وہ کہیں گے بیٹا تم کما سکتے ہو، مہینے کے $5000 کماؤ گے، مہینے کے $1500 کماؤ گے۔ اب ہمارے نوجوان محنت چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ کر بیٹھے میں لیپ ٹاپ لے کے، موبائل لے کے، میں $5000 کماؤں گا، $5000 کماؤں گا، مہینے کے $3000 کماؤں گا، مہینے کے $1500 کماؤں گا، اتنے $1000 کماؤں۔ بیٹا کماؤ گے کیسے؟ وہ انہوں نے کہا ہے کہ بس وہ جائیں اور موبائل پہ گوگل پہ یہ کریں، آپ کو پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے۔ او بھائی اگر اتنا آسان ہوتا تو یہ جو بندہ کھڑے ہو کر آپ 400-500 افراد کو سمجھا رہا ہے، سیشن لے رہا ہے، اور ہر بندے سے 10,000 روپے لے رہا ہے سیشن لینے کے، تو یہ خود بیٹھ کے ڈالر نہیں کما لیتا 2 گھنٹے کے اندر؟ تو ہمارے یہاں اتنا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ واقعی میں گھر بیٹھوں گا، سارے نوجوان اب نکمے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر بندہ آسان طلب، گھر بیٹھوں گا، انٹرنیٹ کی ڈیوائس میرے پاس ہوگی، لیپ ٹاپ لے کر بیٹھوں گا، اور جناب مہینے کے میں جو ہے وہ $3000 کمانا شروع کر دوں گا۔ کیسے کمانا شروع کر دیں گے بھائی آپ؟ جب تک کہ آپ باقاعدہ پریکٹیکل لائف میں نہیں اتریں گے، محنت نہیں کریں گے، کئی سالوں کے بعد جا کر اگر آپ اس فن میں ماہر ہوں گے تب جا کے کوئی نہ کوئی اثر ہوگا اس کا۔ تو یہ آج ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہمارا نوجوان جو اس وقت بہت کم پڑھتا ہے، بہت کم کتاب سے اس کا تعلق ہے، بہت کم ریسرچ سے اس کا تعلق ہے، بس کوئی کلپ آیا، کوئی بات ہے، لو جی بس ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ خواب اور خیالات کی دنیا میں جو گھوم رہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ایک اسمارٹ فون ہمارے ہاتھ میں آ گیا، ہمارے بچوں نے 1-2 کلپ دیکھ لیے، اور اس کو دیکھنے کے بعد یہ گمان کر لیا کہ بس میں صبح اٹھوں گا اور میرے سامنے دنیا کھلی بھی ہوگی، میں ٹائپ کروں گا، ایک پوسٹ بناؤں گا، ایک ویڈیو ایڈٹ کروں گا، یہ کروں گا، اور سبحان اللہ امریکہ سے، UK سے، برطانیہ سے ڈالر میرے پاس آ رہے ہوں گے میرے اکاؤنٹ کے اندر، یوٹیوب چینل بناؤں گا اور ایک دم سے پیسے میرے اکاؤنٹ میں گرنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندو، جو بندے اس طرح کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں نا، ان کے اپنے یوٹیوب چینل پہ اتنے ویوز نہیں ہوتے جتنے وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ذرا آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے یہاں لوگوں نے اس چیز کا بڑا فائدہ اٹھا لیا ہے کہ لوگوں کو سہانے سپنے دکھاؤ اور پھر ان کو تباہ و برباد کر دو۔ یہی وجہ ہے آج کہ ہمارا آج کا نوجوان وہ صرف اور صرف اس موبائل کی حد تک محدود ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ پریکٹیکل لائف کے تقاضے کیا کیا ہے، پریکٹیکل لائف کے چیلنجز کیا کیا ہے، آپ کو کس طریقے سے فیلڈ میں اترنا پڑے گا، کس طرح کام کرنا پڑے گا۔ تو وہی والی بات ہے کہ جس کے ساتھ بیٹھیں گے اس کا اثر زندگی پر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی کو فرمایا نا کہ اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ اگر آج ہم یہ کہیں کہ ہمارا نوجوان سگریٹ پیتا ہے تو ہم یہ غور کریں کہ کن کے ساتھ بیٹھتا ہے، کہ پہلے اس نے نارمل سگریٹ پینا شروع کی، اس کے بعد خدا نخواستہ اس نے نشے کی طرف قدم بڑھا دیا، اور والدین پریشان ہے کہ ہمارے گھر میں خاندان میں کوئی سگریٹ نہیں پیتا، کوئی نشہ نہیں کرتا، یہ گیا کس پر ہے؟ بھائی کسی پر نہیں گیا، جن دوستوں کے ساتھ یہ پڑھتا تھا، جن دوستوں کے ساتھ جا کر ہوٹلوں پہ بیٹھتا تھا، جن دوستوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، ان دوستوں نے اس کے ذہن کو خراب کر دیا۔ بندہ کہتا ہے میرا گھر کا ماحول بہت اچھا ہے، لیکن گھر کے ماحول کو اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے بچوں پر بھی بڑی نظر رکھنی ہوگی، تاکہ وہ لوگوں کی اس بری صحبت سے دور رہ سکیں کہ جس کی وجہ سے ان کی آخرت بھی خراب ہوتی ہے اور دنیا بھی ان کی برباد ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک بات اور بیان فرمائی ہے، وہ کیا ہے؟ یعنی ہم کس سے دوستی کیوں کریں، ہم کسی سے کیوں ملاقات کریں؟ اس کی وجہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں یاقوت کے ستون ہیں، جن میں زبرجد کے بالا خانے ہیں، ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ ایسے چمکتے ہیں جیسے روشن ستارہ چمک رہا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کن لوگوں کے لیے جنت میں یہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو عطا فرمائے گا؟ فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی آپس میں ملاقات رکھتے ہیں اور اللہ کے لیے ہی آپس میں ملتے ہیں، اور ان کی دوستی اور نفرت فقط اللہ کے لیے ہی ہوتی ہے۔ آج ہمارا اٹھنا بیٹھنا کس لیے ہے؟ آج ہمارا ملنا جلنا کس لیے ہے؟ ہم تو بہت پریکٹیکل ہو گئے نا کہ اگر ہمارا مفاد کس سے نکلتا ہے تو ملاقات کریں گے، اور اگر مفاد ہمارا ختم ہو گیا تو ملاقات ہماری ختم۔ اگر آج ہمارا تعلق کسی سے ہوتا ہے تو وہ اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ بھائی مجھے بینیفٹس کیا ملیں گے، مجھے فائدہ کیا ملے گا، اس کے ساتھ میں رہوں گا کہ میرے تعلقات اس شخص سے کتنے بہتر ہو جائیں گے۔ آج ہم نے ان چیزوں کو معیار بنا لیا دوستی کا، ان چیزوں کو ہم نے معیار بنا لیا لوگوں سے ملنے کا، حالانکہ یہ معیار
معیار تو نہیں ہے. معیار تو یہ ہونا چاہیے کہ میرا ملنا بھی اللہ کے لیے ہو, میرا کسی کو چھوڑنا بھی اللہ کے لیے ہو. الحب للہ والبغض فی اللہ, کہ ہم کس سے ملے تو دل کو صاف کر کے ملے. ہم آج مل رہے ہیں, لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں, دل میں بغض ہے, دل میں عناد ہے, دل میں نفرت ہے, اور چہرے پہ کہہ رہے ہیں واہ جی واہ آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں. تو دل میں نفرت اور زبان پہ پیار, یہ تو منافقت ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کی بھی بڑی سختی سے ممانعت فرمائی ہے. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت حنظلہ. یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, اور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب گفتگو فرماتے ہیں تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کو لکھا کرتے ہیں. کاتب وہی حضرت حنظلہ. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں تھے, اور جب حنظلہ واپس نکلے حضور کی بارگاہ سے تو اچانک روتے ہوئے واپس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے, اور آنے کے بعد عرض کیا کہ اے ابو بکر, حنظلہ منافق ہو گیا. حالانکہ حضور کے صحابی ہیں, لیکن اپنے آپ کو کیا کریں کہ حنظلہ منافق ہو گیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حنظلہ تم کیسے منافق ہو سکتے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو لکھنے والے, حضور کی بارگاہ بیٹھنے والے کیسے منافق ہو سکتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اے ابو بکر, ہم جب حضور کی خدمت میں بیٹھتے ہیں نا, اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں جنت کی بات بتاتے ہیں یا جہنم کا ذکر فرماتے ہیں, تو گویا کہ جنت کو سن کر ہماری جو آنکھیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے شکر سے آبدیدہ ہو جاتی ہیں, اور جہنم کے خوف سے ہماری آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو جاتے, گویا کہ ہم جنت و جہنم کو دیکھ رہے ہیں. ایسا نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں. اور اس کے بعد جب ہم گھر پہ آ جاتے ہیں, اپنے کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مصروف ہو جاتے ہیں, تو حضور کی ساری نصیحتوں کو بھول جاتے ہیں. یعنی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں تو آنکھوں میں آنسو ہے, اور دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرز رہا ہے, اور جب گھر جاتے ہیں تو کیفیت بدل جاتی ہے, کاروبار کی طرف جاتے ہیں کیفیت بدل جاتی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حنظلہ واقعی یہ کیفیت تو میری بھی ہے, ہم حضور کی خدمت میں تو ہماری کیفیت کچھ اور ہے, اور جب واپس پلٹتے ہیں تو گھر والوں کے ساتھ کیفیت کچھ اور ہے, گھر والوں کے ساتھ بات چیت ہے, کاروباری معاملات, کاروباری دوستوں کے ساتھ. اب یہ دونوں حضور کی خدمت میں آئے, یا رسول اللہ ہماری اس کیفیت کے بارے میں ارشاد فرمائیے. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب یہ سارا معاملہ عرض کیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اگر تم ہمیشہ ایسے ہی رہو جیسے یہاں پر ہوتے ہو کہ جب جنت کا ذکر ہے تو اللہ کی نعمتوں کا شکر, اور جہنم کا ذکر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اور جہنم کے عذاب کے تمہاری آنکھوں میں آنسو ہو, تو کہا کہ اگر تم اسی کیفیت میں رہو جس میں میرے پاس ہوتے ہو تو یقین جانو کہ فرشتے تمہاری مجلسوں میں, تمہارے راستوں میں اور تمہارے بستروں میں تم سے مصافحہ کرنے لگ جائیں. اس کا مطلب یہ کہ صحبت اثر رکھتی ہے اس اعتبار سے کہ جب ہم کسی نیک مجلس کے اندر موجود ہیں, اللہ کے ذکر کی مجلس کے اندر, ہماری کیفیت کچھ اور ہوگی. جب کاروبار کی طرف جائیں گے تو کیفیت کچھ اور ہوگی, گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو کیفیت کچھ اور ہوگی. تو یہ جیسا ماحول بدلتا چلا جائے گا ہماری کیفیت بھی بدلتی چلی جائے گی. اسی کو اور مزید یوں سمجھ لیجئے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ یو سی ہے, یعنی یونین کونسل ہے, یہ ایک پورا ٹاؤن ہے, یہ ایک پورا قصبہ اور شہر ہے, اور اوپر چلے جائیں تو یہ پورا ایک ملک ہے, اور اوپر چلے جائیں تو دیکھیں پوری دنیا کا نقشہ ہمارے سامنے. مجھے بتائیں یو سی میں کون رہتا ہے؟ انسان. ٹاؤن میں کون رہتے ہیں؟ انسان. اسی طریقے سے آپ آگے چلے جائیں تو شہر کے اندر کون رہتے ہیں؟ انسان. صوبے میں کون رہتے ہیں؟ انسان. ملک میں کون رہتے ہیں؟ انسان. دنیا بھر میں کون رہتے ہیں؟ انسان. سب انسان رہتے ہیں. تو اس کو قصبہ کیوں کہا گیا, ٹاؤن کیوں کہا گیا, شہر کیوں کہا گیا, گھر کیوں کہا گیا, اور پورا ملک کیوں کہا گیا؟ کہتے ہیں بھائی سب دنیا کے لوگ یہاں بستے ہیں. اس کو تقسیم کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وجہ یہ ہے کہ جب آپ مختصر سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ ایک علاقے کے اندر 1000 2000 گھر ہیں, آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ یو سی ہے. اس کے اوپر آپ چلے جائیں جہاں پہ 8-10 ہزار گھر ہو جائے تو ٹاؤن ہو جائے گا. اس کے اوپر چلے جائیں تو گویا کہ آپ نے ایک صوبہ بنا دیا, شہر بنا دیا, ملک بنا دیا, اور پھر اس کی حدودات و قیودات ہیں. یہی معاملہ آپ ایک اور انداز سے سمجھ لیجئے کہ ایک پانی کا قطرہ آپ سمندر سے نکالیے, آپ کے ہاتھ میں آپ اسے کہیں گے پانی کا قطرہ, اور اگر وہ آبشاریں بہہ کر پہاڑ سے نیچے آ رہی ہوں اور ندیاں بہہ رہی ہوں آپ کہیں گے ندی ہے, اور اگر ایک بہت بڑی جگہ آ جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ دریا. اور سارے دریا جہاں مل کے چلے جائیں وہ کیا ہوگا؟ سمندر ہوگا. ایک قطرہ جب ہے نا, اس قطرے کو آپ پھونک ماریں گے وہ ختم ہو جائے گا. آپ ایک قطرے کو زمین پہ ڈالیں, زمین اسے جذب کر لے گی. ایک قطرہ پانی کا ختم ہو سکتا ہے, لیکن جب وہ سمندر بن جائے گا
وہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس سمندر سے بخارات اڑیں گے آسمان کی طرف، بادلوں کی طرف، اور پھر بادلوں سے اللہ تبارک و تعالی اس پانی کو میٹھا کر کے لوگوں کے لیے بارش کی صورت میں نازل فرما دے گا۔ یہی اثر ہے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر۔ بندہ اکیلا ہوتا ہے نا، اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات وساوس ہوتے ہیں، اور جب اجتماعی طور پر لوگوں کے ساتھ وہ آ جاتا ہے تو اب وہ لوگوں کی صحبت کی وجہ سے اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ اب وہ قطرہ قطرہ نہیں رہتا، بلکہ وہ قطرہ کیا ہوتا ہے؟ سمندر ہوتا ہے، اسے کوئی قطرہ نہیں کہتا، لیکن ایک نکال لیں گے وہ قطرہ بن جائے گا۔ یہی ماحول ہے ہمارا کہ اگر ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے، عبادت کرنے والے، سچ بولنے والے، رزق حلال کمانے والے، شرم و حیا سے مزین و آراستہ لوگ ہوں گے، تو بندہ کہے گا یار ماشاءاللہ دیکھو کیسا نمازی ہے، اس کے چہرے پہ کتنا نور ہے، یہ بندہ سچ بولنے والا ہے، یار اس کے ساتھ کاروبار کروں یا نہیں کروں؟ نہیں کاروبار کر لو، یار یہ تو فلاں لوگوں کے ساتھ کاروبار کرنے والا ہے، بشرط یہ کہ وہ لوگ چیٹر نہ ہو، فراڈی نہ ہو۔ تو ہر ایک کی پہچان اس کے دوست سے، اس کی صحبت سے ہو جاتی ہے۔ آج ہم اور آپ غور کریں ہماری پہچان کیا بن رہی ہے؟ کیا ہماری پہچان نیک بننا بن رہی ہے؟ ہماری پہچان نمازی ہونا بن رہی ہے؟ ہماری پہچان حلال کمانا بن رہی ہے؟ یا خدا نخواستہ ہماری پہچان بے حیائی بن رہی ہے؟ ہم نے غور کرنا اپنے آپ پر، کیونکہ بہرحال جن لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے وہی اثر ہمارے اندر آنا شروع ہو جائے گا۔ یہی معاملہ گفتگو کا ہے، یہی معاملہ بولنے کا ہے، یہی معاملہ کاروبار کرنے کا ہے، یہی معاملہ لوگوں کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے کا ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے ان کا اثر یقیناً کہیں نہ کہیں ہمارے اوپر آنا شروع ہو جائے گا۔ آج بہت ضروری ہے اس بات کو بیان کرنا کہ میں اور آپ اپنے دوستوں کا جائزہ لیں۔ ہم کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ہمارا کاروبار کن لوگوں کے ساتھ ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہمارا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہو کہ جو ہمارے عقائد کو بھی برباد کر دیں، ہمارے ایمان کو بھی برباد کر دیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہم نمازی تھے، آج جن لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے انہوں نے کہا چھوڑو جماعت کو، کیا ہوتا ہے گھر پہ نماز پڑھ لینا۔ آج گھر پہ نماز پڑھنا شروع کی، 4 دن کے بعد نماز کو خدا نہ خواستہ چھوڑنا شروع کر دیا۔ پہلے ہمارے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی، اللہ کا ذکر ہم کر رہے ہوتے تھے، اب خدا نہ خواستہ سیاست دانوں پہ باتیں، فوج پر باتیں، ملک پر باتیں، اس پر باتیں، اس پر باتیں، اور اللہ کا ذکر ہماری زبان سے دور ہو گیا۔ پہلے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا دل اللہ کی یاد سے معمور ہوتا تھا، ہمارا دل اللہ کے خوف سے لرز رہا ہوتا تھا، کوئی گناہ ہوتا تھا خدا نہ خواستہ کوئی بے حیائی والا کام، اللہ کی بارگاہ میں فوراً استغفار کرتے تھے۔ اور آج کیا کیفیت ہو گئی کہ انسان کی زندگی گزر رہی ہے، توبہ استغفار کی توفیق میسر نہیں ہو رہی، تو پھر اپنے دوستوں پر، اپنی گیدرنگ پر توجہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں؟ جس کے ساتھ بیٹھیں گے آپ کے نام کے ساتھ وہ نام جڑ جائے گا۔ میں ایک عام بات جو اس وقت ایک ماحول بنا ہوا ہے، دیکھیے کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس ملک کے اندر اچھا نہیں ہوا، سب مذمت کر رہے ہیں اور برا بھی کہہ رہے ہیں۔ جو مذمت کر رہے ہیں ان کی مرمت بھی ہو رہی ہے، اور جن کی مرمت ہو رہی ہے وہ مذمت بھی کر رہے ہیں۔ تو اس مذمت و مرمت کے درمیان کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس کام میں شامل نہیں تھے، لیکن جب ان سے رابطہ ہوا، تم کہاں، اسے کہا میں یہاں ہوں، کیا کر رہا ہوں، آگ لگا رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، تو ان کے فقط رابطے ہونے کی وجہ سے ان کو اٹھایا جا رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ بھائی تعلق آپ کا فلاں کے ساتھ تھا، آپ نے یہ ٹویٹ کیا تھا، آپ نے یہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگائی تھی، آپ نے اس کے حق میں بات کی تھی، اس کے خلاف بات کی تھی۔ تو جو اس وقت ہو رہا ہے یہ ایک سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اگر آپ کسی برے کے ساتھ رہیں گے آپ کا نام بھی اس کے ساتھ بولیے جڑنا شروع ہو جائے گا۔ اور ہماری افواج پاکستان یہ بالکل درست بات کہہ چکے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، سیاست فوج نے چھوڑی ہے، لیکن دلچسپ بات یہ کہ ہمارے سیاستدان اب روزانہ ایک ایک کر کے سیاست چھوڑ لیں، تو یہ بھی سمجھنے کی بات ہے سمجھدار لوگوں کے لیے۔ تیسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے آپ کا اختلاف کسی فرد سے ہو سکتا ہے، آپ کا اختلاف کسی ادارے سے ہو سکتا ہے، لیکن ملک سے آپ کا اختلاف کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ملک ہے تو ہم اور آپ ہیں۔ ادارے سے آپ کا اختلاف ہوگا، کسی فرد سے اختلاف ہوگا تو یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے، وہ جانے ادارہ جانے آپ جو بھی کریں، لیکن اس چکر کے اندر آپ ملک کو نقصان تو نہیں پہنچائیں گے نا۔ پہلے کسی نے کیا وہ بھی غلط تھا، جو آج کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ اگر کسی نے پہلے آگ لگائی وہ بھی غلط تھا، جو آج آگ لگا رہے یہ بھی غلط ہے۔ ہمیں من حیث القوم سوچنا پڑے گا کہ یہ ادارے ہمارے اپنے ہیں، یہ سیاستدان ہمارے اپنے ہیں۔ سیاستدانوں کی ایک تقریر کو سن کر اگر خدا نخواستہ آپ ملک کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، ملک کے خلاف نعرہ لگانا شروع کر دیں گے، ملک کی تنصیبات کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں گے، تو آپ کسی ادارے کو نقصان نہیں پہنچا رہے بلکہ آپ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور جب ملک کو آپ نقصان پہنچائیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ اپنے ملک سے گویا کہ مخلص نہیں ہیں۔
آپ نے اپنے لیڈر کے چکر میں، کسی کی محبت کے چکر میں پاکستان کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگانا. آپ نے کوشش یہ کرنی ہے، ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو لوگ اس طرح کا معاملہ اختیار کرنے میں ملوث ہو، ہمیں ان سے ہر طرح سے دوری اختیار کرنی چاہیے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ جو ہم ایک عرصے سے بات یہاں سے کر رہے ہیں محراب و منبر سے، کہ جو سیاست کے معاملات ہیں نا بھائی، یہ سیاست صرف اور صرف منافقت ہے. اس وقت کوئی کر رہا ہے تو اچھا ہے، دوسرا کرے گا تو برا ہے، دوسرا کر رہا ہے تو اچھا ہے، وہ کرے گا تو برا ہے. اسی لیے انسان اپنے عمل پر غور کرے، اپنے معاملات پر غور کرے، اور سیدھا سادہ وہ جملہ جو میں نے ایک دو جملے قبل بھی عرض کیا تھا کہ حضرت علی واصف صاحب کے پاس ایک شخص آیا، آپ نے اس کو چائے پیش کی، اور چائے پیش کرنے کے بعد کہا کہ چائے پیو. تو اس نے کہا کہ جناب ملک کے یہ حالات ہیں. آپ نے فرمایا چائے پیو، چھوڑو تم. انہوں نے کہا یہ ملک کے یہ حالات ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. جب اس سے بات کرنا شروع کی، فرمایا کہ ملک کے حالات تم نے خراب کیے ہیں. اس نے کہا نہیں، میں نے تو خراب نہیں کیے. کہا کیا تم صحیح کر سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں، بولیے، صحیح بھی نہیں کر سکتا. کہا پھر تو چائے پی لے. مطلب کیا ہے کہ تم چائے پیو، اپنا کام کرو. بھائی ملک کو کسی بھی قسم کا قولاً عملاً ہمیں نقصان نہیں پہنچانا. اور پھر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ افواج پاکستان اپنے اندر اتنی منظم ہے، وہ ایسا زبردست ادارہ ہے کہ آپ کل کی اگر آپ بات دیکھ لیجئے تو میں ایک تجزیہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ افواج پاکستان، شہیدوں کی فیملیز ساری یوم تکریم شہداء پر وہاں پر موجود، اور ایک طرف ہمارے سابقہ جو آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تشریف فرما ہے، اور ان کے ساتھ حافظ صاحب، حافظ سید عاصم منیر عاصم، کیا نام بھی نہیں پتہ مجھے پورا، عاصم منیر صاحب، حافظ صاحب، وہ بھی تشریف فرمائے. یہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سابقہ رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہمارے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب ایک طرف تشریف فرمائے، دوسری طرف اس وقت کے جو رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب، وہ موجود ہیں. تو ادارے نے سب کو ایک جگہ پر بٹھا دیا، جمع کر دیا، سب کو بٹھا دیا کہ مذہبی رواداری بھی اپنی جگہ پر موجود رہے، افواج پاکستان کسی بھی قسم کی تقسیم کاری میں موجود رہی ہیں، سب ایک جگہ پر ہیں. لیکن ہمارے سیاستدان آج بھی ایک جگہ پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کو نقصان ہو رہا ہے. تو اگر کہیں ایسی کوئی چیز ہم دیکھیں کہ جس سے میرے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہو، تو یاد رکھیے اداروں سے کسی کی رائے ہو سکتی ہے، اس کا معاملہ ہو سکتا ہے. ملک میرا اور آپ کا سب کا ہے. میرے قول سے، میرے عمل سے، میرے اٹھنے بیٹھنے سے میرے ملک کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. بس ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم جن لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ ملک کی بقا کی بات کرتے ہیں اور ملک کو آگے لے جانے کی بات کرتے ہیں، اور بات کرنے کے ساتھ کوئی عملی کام بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو اگر وہ کوئی عملی کام کر رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ جڑ جائیں. خدا نخواستہ ملک کے خلاف اگر کوئی کھڑا ہو تو پھر ہمیں اس کے ساتھ کبھی بھی کھڑے نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے اور اچھوں کی ہم نشینی سے اللہ تعالی ہمیں سرفراز فرمائے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں. آسان ہوگی اس کے بعد سنت ادا کیجیے.
تمام مسافر کو سنبھالے